اللہ الرحمن الرحیم قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، تم فرماؤ کیا انتظار کرتے ہو تم لوگ انتظار کرتے ہو بنا ہمارے لیے الا احدى الحسنیین، دو خوبیوں میں سے ایک، ٹھیک ہے جی۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، یعنی جب مسلمان حضور کی معیت میں جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے تو یہ کفار جو ہیں، یعنی جو پیچھے رہ جاتے تھے منافقین، وہ انتظار کرتے تھے کہ یا تو یہ مسلمان جنگ جیت کے آئیں گے کامیاب ہو کے، یا انتظار ہوتا تھا ان کو کہ جی ہار کے آئیں گے، قتل ہو کے آئیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ تو وہ دو میں سے کسی ایک کے انتظار میں ہوتے تھے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کرتے ہیں ساتھ تمہارے، اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ پہنچائے تم کو اللہ، اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، عذاب پہنچائے اللہ، من عندی، اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، پس تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم اپنا انتظار کرتے رہو مسلمانوں کے نقصان کے حوالے سے، مسلمانوں کی شکست کے حوالے سے، اور ہم اس بات کا انتظار کرتے رہیں گے کہ اللہ تمہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ہمارے ہاتھوں تمہارا جو ہے یہ کلا کما کرے گا۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، تم فرماؤ خرچ کرو تم، طوعاً خوشی سے، او کرہن یا ناگواری سے، لن یتقبل منکم، نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، یعنی کافر ہو یا منافق ہو، وہ چاہے جتنا بھی خرچ کر لے، چاہے وہ اپنے جیب سے پیسہ نکال کے مسجد تعمیر کر لے، جی سب سے بڑھ کر اجر و ثواب کا ذریعہ جو ہے یہ تو یہی ہے نا کہ مسجد، اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے، وہ قیامت تک مسجد آباد رہے گی اور مسجد بنانے والے کو ثواب صدقہ جاریہ کا ملتا رہے گا، قیامت تک لوگ وہاں پہ سجدے ادا کرتے رہیں گے، جی تو سجدے ادا کرنے والوں کو بھی ثواب ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی ثواب ہے، اور جس نے مسجد تعمیر کی ان کا ثواب ان کو بھی ملے گا، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو کلمہ گو ہے، جو مسلمان ہے۔ جو مسلمان ہی نہیں ہے وہ چاہے جتنا مرضی خرچ کرے، خوشی سے خرچ کرے یا کسی پریشانی سے، ناگواری سے خرچ کرے، تو فَلَن يُتَقَبَّلَ مِنکُم، لن يتقبل منکم، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم تھے فاسق قوم یا بدکار۔ وہ ایک منافق تھا جد بن قیس، ٹھیک ہے، وہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا نا، اور آ کے اس نے 2 عذر حضور کی بارگاہ میں اس نے پیش کیے۔ اور ایک عذر جو ہے یہ پیچھے گزر چکا ہے، لیکن وہ وقت کے اختصار کے پیش نظر وہ اس کا شان نزول بیان نہیں ہو سکا۔ تو یہ 2 آیتیں قبل اس کا شان نزول تھا۔ تو یہ 2-3 آیتیں پہلے نا اس کا شان نزول تھا۔ اچھا، وہ جد بن قیس جو تھا اس نے یہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، یہ آیت نمبر 49 ہے۔ یہ بھی اسی جد بن قیس نے جو عذر پیش کیا تھا اس بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت بھی اسی بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے آگے 2 عذر پیش کیے۔ ایک تو یہ عذر پیش کیا، اس نے کہا کہ جی یا رسول اللہ میں عورتوں کا بڑا شوقین ہوں، جو عورت مجھے خوبصورت لگتی ہے نا تو مجھ سے پھر رہا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا۔ میں پھر کوئی نہ کوئی اختیار کر کے جو ہے نا بس اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جہاں پہ آپ جا رہے ہیں نا ملک شام کی طرف، وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو میں اس لیے معذرت کرتا ہوں جانے سے کہ اگر میں وہاں پہ چلا گیا نا تو مجھ سے پھر راہ کو نہیں جانا، برداشت کو نہیں، تو لہٰذا اگر آپ مجھے رخصت دے دیں کہ وہاں پہ جائیں ہم جہاد کے لیے، اور میں وہاں پہ جا کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤں، جی تو یہ نامناسب ہے۔ تو مجھے اپنا جو ہے نا وہ مجھے پتہ ہے، میری عادتیں جو ہے نا وہ مجھے پتہ ہے کیا ہے، اس لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ پچھلی آیت جو ہے نا یہ تب نازل ہوئی ہے، یہ جو ہے نا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے بعض وہ جو کہتے ہیں کہ اجازت دیجیے مجھے، وَلَا تَفْتِنِّي، اور نہ فتنہ میں ڈالیے مجھے، یعنی میں ادھر جا کے کسی فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس لیے مجھے اجازت دے دیں، رخصت دے دیں، میں ادھر ہی رہ جاؤں۔ دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ جی میں ادھر رہ کے تو مدینہ میں جو مسلمانوں کے گھر ہیں جی جو یہاں پہ رہ جائیں گے، نہ جانے جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان میں سے کچھ شہید ہو جائیں، ان کے بچے پیچھے یتیم ہو جائیں، تو میں ان پر جو ہے نا وہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے اہل خانہ پر خرچ کرنا چاہتا ہوں، پیسہ روپیہ ان کو دینا چاہتا ہوں بعد میں، تو لہٰذا مہربانی کریں، میں نیک ارادے کے لیے یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے آج پہ نہ جہاد پہ نہ لے کے جائیں اور مجھے رخصت دے دیں، میں یہیں پہ رہ جاؤں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ تم جو بھی خرچ کرو نا خوشی سے یا غمی سے، کچھ بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خرچ جو ہے یہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اور نہیں روکا ان کو ان تقبل منہم، کہ اس سے کہ قبول کیے جائیں منہم ان سے، نفقاتہم ان کے خرچ، ٹھیک ہے، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر اس چیز نے کہ
کفر کیا انہوں نے یا انکار کیا انہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا، یعنی ان کے خرچ جو ہے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نہیں آتے نماز کے لیے، اِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، مگر اس حال میں کہ وہ سستی کرتے ہیں، سستی کرنے والے ہیں جی، یعنی ٹھل مٹھ کر کے تو جناب علی مسجد دی سائڈ تے آمدے، یعنی سستی سے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یا آ تو گئے نماز پڑھنے کے لیے لیکن دل کوئی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، بس مجبوراً یا گھر والوں نے زبردستی بھیج دیا، ٹھیک ہے جاؤ جا کر نماز پڑھو، یا راستے میں کوئی یار دوست مل گیا جناب علی، اس نے کہا اب ارادہ کوئی نہیں ہے لیکن چاروں ناچار جو ہے نا وہ چل پڑا اس کے ساتھ جی، یا آتا ہے نماز پڑھنے لیکن جان بوجھ کے لیٹ ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو جتنی رکعتاں گزر جان چنگی ہیں جی، بس آخری رکعت جا کے شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یعنی جان بوجھ کے جو ہے وہ یہ طریقہ اختیار کرنا، یعنی سستی کا اظہار کرنا، تو یہ منافقانہ طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ منافقانہ طریقہ ہے۔ منافق ایسے وہ مسجدوں میں آیا کرتے تھے، لیکن جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے وہ ان کا مسجد کے ساتھ ہی جی لگا رہتا تھا، اور مسجد میں ہی اذان ہوتی تھی تو مسجد میں اذان کے بعد انتظار مسجد کا نماز کا، اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کر کے پھر بھی مسجد سے جانے کا جی نہیں کرتا تھا ان کا، اگلی نماز کا انتظار جی۔ یہ خالص مسلمان کی نشانی ہے، الا وہم کسالى، مگر سستی سے۔ اچھا، ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں، کارہون۔ فلا تعجبک اموالہم، پس نہ تعجب میں ڈالے تجھے اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد۔ یہ گو کہ یہ کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں بہت مال و متاع دیا ہے جی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادیں بھی زیادہ ہوں جی، لیکن فرمایا کہ تمہیں ان کا مال و متاع اور اولاد دے کے تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو اللہ نے کیوں اتنا نوازا ہے، کیوں اتنا دیا ہے۔ یہ سارا کچھ جو بھی ہے بس ادھر کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم، سوائے اس کے نہیں کہ ارادہ کرتا ہے اللہ، لیعذبہم، کہ عذاب دے انہیں، بہا، ان کے ذریعے، ان کا ہی مال اور ان کی اولاد ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دنیا کا مال ہونے کے باوجود یہ مال ان کا جو ہے یہ موت سے تو انہیں بچا نہیں سکے گا جی، تو پھر اس مال کا جو جمع کیا ہوا ہے کیا مقصد اور کیا فائدہ اتنا مال جمع کرنے کا؟ یہ فرمایا کہ یہ ان کا مال جو ہے یہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے ان کے ساتھ
یعنی اب ان کے مال اور اولاد کے ساتھ ان کو عذاب دے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور تکلیفیں ان کی جانوں کی، وَهُمْ كَارِهُونَ، اس حالت میں وہ کافر ہیں۔ یعنی اس تکلیفوں سے مراد کیا ہے کہ جان نکلتے ہوئے، جی جب جان نکلے، دم نکلے گا، اس وقت کی تکلیف۔ اس وقت پھر جو انہیں مرتے وقت جان کنی کی شدت، دنیا چھوٹنے کا غم، کیونکہ دنیا کے ساتھ انہوں نے جی لگایا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن جب وقت آخری ان کے پاس آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس وقت وہ پھر پچھتائیں گے، یہ تمنا کریں گے کاش کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، یہ پیسہ دے کے تو میں اپنی زندگی آگے بڑھا لوں، موت سے میں چھٹکارا حاصل کر لوں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور قسم کھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ تحقیق وہ البتہ تم میں سے ہے، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، نہیں ہے وہ تم میں سے، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ قوم ڈرپوک ہے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، اگر پائیں وہ پناہ، جی پناہ وہ پائیں، او مغارات، یا کوئی گڑھا پائیں، او مدخل ولوا، یا کوئی بھی گھس جانے کی جگہ پائیں، تو پھر جاتے ہیں وہ اس کی طرف، لولوا الیہ، پھر جاتے ہیں اس کی طرف۔ یعنی ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب قیامت کو دیکھیں گے یا ملک الموت کو دیکھیں گے، موت کو دیکھیں گے، تو پھر وہ اس خواہش میں ہوں گے کہ کوئی پناہ ہمیں کوئی ایسی مل جائے جہاں پہ ہم گھس جائیں، موت سے بچ جائیں، موت سے چھٹکارا مل جائے، یا کوئی گڑھا ایسا کوئی نظر آ جائے جس میں ہم چھلانگ لگا دیں تاکہ اس موت سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، یا اور کوئی بھی جگہ گھسنے کی ہمیں کوئی نظر آ جائے جس میں ہم گھس جائیں۔ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، ڈرتے ہوئے، اور وہ ڈرتے ہوئے ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، مَنْ يَلْمِزُكَ، جو عیب لگاتے ہیں آپ پر، جی فی الصدقات، صدقوں کے بارے میں، جو آپ پر عیب لگاتے ہیں، یلمیزوکا، یا الزام لگاتے ہیں آپ پر، فی الصدقات، صدقوں کے بارے میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، پس اگر دیے جائے یا دیا جائے، منہا اس میں سے، ردو تو راضی ہو جائیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر نہ دیا جائے اس میں سے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ جب کہ وہ ناراض ہو جائیں، جب انہیں وہ صدقے دیے جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جی جب نہ دیے جائیں تو پھر الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب جوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فتح حنین کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ وہ تبدیلی یہ کی کہ یہ چونکہ حنین فتح مکہ کے تقریباً کچھ ہی دیر کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے نا، فتح مکہ ہوا، پھر وہاں سے یہ حنین کی طرف گئے، تو فتح مکہ کے دوران بہت سے مسلمان وہاں پہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہوئے تھے، تو نئے نئے مسلمان تھے وہ۔ تو حنین میں جب فتح مسلمانوں کو ہوئی اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنین کا سامان جو ہے، مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے، تو حضور نے پھر یہ کیا کہ جو پرانے مسلمان تھے نا، کیونکہ وہ پرانے مسلمان تھے اور اس سے پہلے کئی مال غنیمت وہ حاصل کر چکے تھے، تو حضور نے ان کو ذرا کم دیا اور نئے ہونے والے مسلمان جو تھے انہیں مال غنیمت میں سے زیادہ عنایت فرمایا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو چلیں ان کو ذرا زیادہ دے دیا جائے، خوش ہو جائیں گے جی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو وہاں پہ قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص ہرقوس بن زبیر، جس کا نام تھا ہرقوس بن زبیر، اچھا، تو یہ جو تھا اس نے پھر الزام لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہا یا محمد آپ انصاف کیجئے، تقسیم کرنا ہے تو برابر تقسیم کیجئے، سب کو، کسی کو کم دے رہے ہیں کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کائنات میں کوئی بھی انصاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی انصاف میرے بعد تو ختم ہے، سب سے زیادہ انصاف کا جو معاملہ ہے وہ تو میں ہی کرتا ہوں۔ تو اس بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوش میں آ گئے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، کہا یا رسول اللہ یہ بڑا گستاخ ہے، بے ادب ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو یہ کہنے کی کہ یہ انصاف کیجئے؟ اس نے یہ کیوں کہا ہے؟ اس نے بے ادبی کی ہے، یا رسول اللہ حکم فرمائے میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں۔ حضور نے اجازت نہ دی، فرمایا نہیں، چھوڑ دیا جائے۔ لیکن پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اس کو، وہ پھر جب اس نے یہ کہا نا تو وہ جانے لگا، واپس وہ جانے لگا، تو حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ تھا، جو بھی آتا تھا حضور کی بارگاہ میں تو واپس الٹے پاؤں وہ چلتا ہوا جاتا تھا، کمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، منہ آگے کی طرف کر کے واپس نہیں ہوتا تھا، وہ یہ ادب کا تقاضا تھا۔ لیکن جب وہ شخص واپس جانے لگا تو کمر اس نے، پیٹھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی، منہ آگے کی طرف کر دیا، واپس ہو گیا۔ جب واپس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جا رہا ہے، اے صحابہ دیکھ لو اس کو کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کی نسل میں سے لوگ ایسے تیار ہوں گے کہ وہ قرآن پاک پڑھیں گے، ایسا حسین اور خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھیں گے کہ تم اپنی تلاوت اور اپنا قرآن پاک پڑھنا جو ہے یہ ان کے مقابلے میں کم سمجھو گے، نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں کم سمجھو گے جی، لیکن ان کا یہ قرآن پاک پڑھنا اور عبادت کرنا یہ حلق سے اوپر اوپر رہے گا، نیچے نہیں جائے گا جی۔ تو آج کئی ایسے بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو لیکن قرآن پاک اگر آپ ان کا سنیں، لوگ آشش کر اٹھتے ہیں ان کے قرآن پاک کی تلاوت کو سن کے، لیکن
گستاخ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. یعنی ایسا حسین تلاوت قرآن پاک کریں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی قاری ایسا ہے ہی نہیں ہے ان جیسا پڑھنے والا. لیکن فرمایا کہ یہ ان کا تلاوت قرآن پاک جو ہے یہ حلق سے اوپر اوپر ہی رہے گا. یعنی نہ وہ تلاوت قرآن پاک ان کے دلوں میں اثر کرے گا اور نہ اس کی تعلیمات جو ہے وہ اپنے سینے میں وہ بسائیں گے. تو یہ اس آیت کریمہ میں انہی کے بارے میں ذکر ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کاش کہ انہم تحقیق وہ ردو راضی ہوتے ما آتاہم اللہ ورسولہ اس سے جو دیتا ہے ان کو اللہ اور اس کے رسول. ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ جو ہے نا یہ اپنا خیال کیا کرتے تھے، یعنی کچھ لوگ صدقے جو ہیں یا زکوٰۃ کی رقم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے دیتے تھے. ٹھیک ہے، محض اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اپنی منشا کے مطابق یہ زکوٰۃ کی رقم تقسیم فرما دیں. یعنی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون مستحق ہے، تو جو مستحق ہوگا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی عنایت فرما دیں گے. تو وہ صحابہ بذات خود کسی کو جو ہے نا وہ نہیں دیتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے زکوٰۃ کی رقم صدقات کی رقم جو ہے وہ آ کے دیتے تھے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے پھر مستحقین میں تقسیم فرما دیتے تھے. بعض لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آگے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دے دیتے ہیں زکوٰۃ اور صدقات دے دیتے ہیں، یہ پھر اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں. جی، یعنی اپنے گھر کو، اپنی بیگمات کو، ازواج مطہرات کو یہ دیتے اور اپنے رشتہ داروں کو، قبیلہ برادری کو جو ہے نا وہ ان کو ہی دیتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں، اور مستحقین میں سے کسی کو تو یہ دیتے ہی نہیں ہیں. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ اور پچھلی آیت کریمہ جو ہے نا جس میں یہ فرمایا گیا کہ یعنی وہ اعتراض کرنے والے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناانصافی کی ہے اور کسی کو کم یا کسی کو زیادہ دیا ہے، تو فرمایا کہ یہ کاش کہ وہ ایسا ہوتا کہ وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں وہ حق ہے، ہمیں قبول ہے. جی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناانصافی والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے. وقالوا حسبنا اللہ، اور یوں کہتے کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑا بھی دے تو پھر بھی اس پر جو ہے نا وہ خوشی سے اس کو قبول کر لیں اور یوں کہہ دیں وقالوا حسبنا اللہ، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ کہہ دیں گے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول ہمیں دیں گے اپنے فضل کے ساتھ. جی، ابھی اگر فرض محال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عنایت فرمایا ہے تو کل کو دوبارہ مال غنیمت میں سے اس سے زیادہ بھی عطا فرما سکتے ہیں. تو ایمان یہ ہونا چاہیے، نظریہ اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عنایت فرمائے ہمیں قبول ہے بس. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو محروم کبھی بھی نہیں فرماتے. انا الی اللہ راغبون، بے شک اللہ کی طرف ہی رغبت ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، سوائے اس کے نہیں کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں
ومساکین اور مسکینوں کے لیے، ٹھیک ہے، والعاملین اور ان کے لیے جو کام کرتے ہیں۔ یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ کام تو ہر بندہ کرتا ہے نا، یہ نہیں، یہ کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو یہ محکمے ہوتے ہیں نا، یہ زکوٰۃ کے جو محکمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان محکمے کے افراد کو جو متعین انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، جی، جو ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں اس محکمے کے اندر، جی، تو ان افراد کو، چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، وہ گاڑیوں والے کیوں نہ ہو، کوٹھیوں والے کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرتے ہیں تو حکومت کو دیتے ہیں، گورنمنٹ کو دیتے ہیں، ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کی جو ہے وہ اس میں سے وہ تنخواہ ان کو محکمہ دے، حکومت ان کو دے تو وہ جائز ہو جاتی ہے۔ لہذا ان کو یہ زکوٰۃ کی رقم یا صدقات کی رقم جو ہے ان کو دینا یہ جائز ہے، علیہ ان پر، والمؤتفقات قلوبہم اور ان کے لیے جو الفت دیے جائیں، مؤتفقہ الفت دیے جائیں، قلوبہم ان کے دل، اسلام کی الفت، جی، اسلام کی الفت یعنی اسلام کی رغبت دینے والے، یا جن کے دلوں میں اسلام کی رغبت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہیں تو وہ ان کو دی جائے۔ وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی گردنیں چھڑانے میں یعنی اس وقت جو غلام ہوا کرتے تھے، جی، ان کو آزاد کرنا۔ والغارمین اور قرض داروں کو، یعنی مقروض جو ہے، یعنی ایسا کوئی مقروض ہو کہ جس کے پاس اس قرض کی ادائیگی کے لیے پیسہ نہ ہو، اور خطرہ ہو کہ جو ہے اگر قرض کی رقم ادا نہ کی گئی، واپس نہ کی گئی تو نقصان کا سبب ہے، تو صدقہ کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے تاکہ وہ قرض ادا کر دے، فی سبیل اللہ کی راہ میں۔ وابن السبیل اور مسافر کے لیے، مسافر سے مراد کیا یہ ہے کہ چاہے وہ مسافر اپنے گھر میں امیر کبیر ہو، جی، تو لیکن اگر وہ کسی جو ہے ایسی جگہ پہ پہنچ گیا، سفر کرتے ہوئے پردیس میں چلا گیا جہاں پہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی مالی، تو اس کی مدد جو ہے وہ صدقے کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، ٹھہرا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں سے وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں، یؤذون ایذا دیتے ہیں نبی کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ اور کہتے ہیں کہ ان کے کان ہیں، ان کے کان ہیں۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، تم فرماؤ کہ کان ہیں خیر کے، یہ نہیں ہے کہ کان نہیں ہے، کان تو ہیں نا، لیکن خیر کے کان ہیں۔ لَكُمْ تمہارے لیے، واسطے تمہارے، یؤمن باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور اعتبار کرتے ہیں، اس یؤمنو کا معنی اعتبار کرنا، یہ یقین کرنا، یقین کرتے ہیں ایمان والوں کا، مسلمانوں کا۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ اور رحمت ہے
ان لوگوں کے لیے آمنوا منکم جو ایمان لائے تم میں سے، والذین یؤذون رسول اللہ اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں ستاتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ منافقین، چند منافقین ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ آپس میں گفت و شنید کرنے لگے، اور یعنی گستاخیوں کے کوئی نہ کوئی پہلو وہ اختیار کرنے لگے۔ ایک کہتا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، دوسرے نے کہا کہ نہیں ان کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے، البتہ کوئی نہ کوئی گستاخی کے پہلو کی باتیں وہ آپس میں کرنے لگے۔ وہ ان میں سے کسی نے کہا یار ہم باتیں تو کر رہے ہیں، تو یہ مطلب بظاہر تو یہ سامنے کلمہ پڑھتے تھے نا، تو وہ کہنے لگا ایک، اس نے کہا کہ ہم باتیں تو کر رہے ہیں ان کے خلاف، انہیں خبر ہو گئی، انہیں پتہ چل گیا تو پھر؟ دوسرے نے کہا او یار انہیں کیسے پتہ چلے گا، ہم سارے ایک جیسے ہی ہیں نا، ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ بڑا خیر خواہ ہو جی، اور جو نبی کو جا کے بتا دے، ہم میں سے کوئی ایسا تو ہے ہی نہیں ہے جی۔ تو پھر ایک نے کہا او یار ان کے کان بڑے پتلے ہیں، انہیں پتہ چل جاتی ہے بات، وہ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں کوئی بات یرا وہ کان بڑے پتلے نے یرا جی، کوئی بات کسی کے بارے میں کر رہا ہو تو اوپر سے وہ آ جائے اور وہ کہے ہاں جی کہ گل لگی ہے، وہ یار تیرے کان بڑے پتلے نے یار، تو وہ کتنے سے تو سن بھی لئیے تو گل، تو وہ کہنے لگے یقولون ہوا اذن، ان کے کان ہیں، یعنی ان کے کان بڑے پتلے ہیں، وہ سن لیتے ہیں۔ قل اذن خیر لکم، فرمایا کہ اے محبوب تم فرما دو ہاں کان ہیں لیکن بلائی والے کان ہیں، خیر والے کان ہیں، اچھی باتیں ہی سنتے ہیں جی۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ تب نازل ہوئی ہے۔ اور پھر کیا تھا کہ جب یہ معاملہ ہوا اور پھر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر ہو گئی نا ان کی باتوں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ سارے کے سارے 10 افراد تھے کہ 12 افراد تھے، وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، فرمایا اذن خیر لکم، کان میرے ہیں لیکن بلائی والے کان ہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو کان والی بات ہم نے کی ہے ان کو پتہ چل گئی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم جو بے ادبی کر رہے تھے، گستاخیاں کر رہے تھے نا باتیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی جو ہے نا یہ تنبیہ فرمائی۔ پھر آگے جو ہے نا وہ اسی کا ذکر ہے اگلی آیتوں میں ہوتا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، قسم کھاتے ہیں اللہ کی، لکم واسطے تمہارے، لیردوکم تاکہ تمہیں راضی کر دیں، تمہیں راضی کر لیں، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانوا مومنین، اگر ہیں وہ ایمان والے۔ فرمایا کہ یہ راضی تو کرتے ہیں لیکن ایمان ان کے اندر کوئی نہیں ہے، گو کہ اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کے رسول کو، لیکن ان کانوا مومنین، بشرطے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ الم یعلموا، کیا نہیں جانا انہوں نے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، بے شک وہ تحقیق حال یہ ہے کہ جو کوئی مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یحادد اللہ، مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، پس واسطے اس کے تحقیق اس کے لیے جہنم کی آگ ہے،
خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ بڑی رسوائی ہے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا نا تو اس وقت پھر قسمیں اٹھانے لگے، نہیں جی وہ اس وقت جب یہ باتیں کر رہے تھے نا تو کسی نے کہا ان کے کان بڑے پتلے، انہیں پتہ چل جانا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر پتہ چل بھی گیا تو ہم قسم اٹھا لیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ یہ ہے یحلفون باللہ لکم لیردوکم، یعنی ہم قسمیں اٹھا کے ان کو راضی کر لیں گے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، خوف کرتے ہیں منافق لوگ، ان تنزل علیہم کہ اتاری جائے ان پر سورۃ کوئی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو خبر دے ان کو اس کی جو ان کے دلوں میں ہے۔ یعنی وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے ہمارے خلاف، جو ہمارے دلوں کے بھید کو ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے، اور ہمارا جو ہے نا وہ پھر ہماری رسوائی ہو جائے جگ میں۔ قل استہزئوا، تم ان سے فرماؤ کہ کر لو مذاق، یہ جو مذاق کرنا ہے کر لو۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، تحقیق اللہ نکالنے والا ہے اس سے جو تم خوف کرتے ہو۔ جی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ظاہر کر کے چھوڑے گا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں انہیں جب یہ کہا نا جس نے یہ گستاخیاں کی ہیں نا وہ کھڑا ہو جائے، اب وہ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھیں، کھڑے کوئی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا 3 بار فرمایا، کھڑے وہ کوئی نہ ہوئے۔ تب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ایک کا نام لے کے انہیں کھڑا کیا، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم نے بھی یہ بے ادبی اور گستاخی کی ہے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ سب کا ایک ایک کر کے نام لیا، سب کو اٹھایا۔ پھر وہ اس وقت معافی تلافی کرنے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے اور یا رسول اللہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہم سے۔ والا ان سالتہم لیقولن انما کنا نخوض ونلعب، اور البتہ اگر پوچھتے آپ ان سے، لیقولن البتہ کہیں گے وہ، انما کنا نخوض ونلعب کہ سوائے اس کے نہیں کہ تھے ہم ہنستے اور کھیلتے۔ جب آپ ان سے یہ کہیں گے نا تو وہ کہیں گے او جی اسی مذاق کرنے سا پہ آپس وچ جی۔ قل باللہ و آیاتی، تم فرماؤ کہ اللہ سے وہ آیاتی اور اس کی آیتوں سے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے، کن تم تستہزئون تھے تم ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو جی۔ لا تعتذروا، جو آپس میں مذاق کرنا ہے تو بے شک کرو نا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق تو زیب نہیں دیتا نا۔ لا تعتذروا قد کفرتم، نہ عذر کرو تم، تحقیق کافر ہو گئے تم، بعد ایمانکم، بعد ایمان کے، بھویں تسی کلمہ پڑھ دے ہو لیکن پھر بھی تسی کافر ہو گئے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر معاف کر دیں ہم ایک ٹولہ کو، منکم تم میں سے، نعذب طائفۃ بانہم، تو سزا دیں گے ہم دوسرے ٹولہ کو، کانوا مجرمین، جو مجرم تھے۔ المنافقون والمنافقات بعض من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ان کے بعد سے ہیں، یعنی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، ٹھیک ہے۔ یامرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور منع کرتے ہیں اچھی باتوں سے، ویقبضون ایدیہم، اور سمیٹتے ہیں اپنے ہاتھ، ویقبضون یعنی اپنی مٹھیاں بند کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، اور اللہ کو
بھول گئے ہیں اللہ کو، فناسیہم چھوڑ دیا ہے ان کو اللہ نے، ان المنافقین تحقیق منافق ہی وہی بدکار ہیں، فاسق ہیں، وعد اللہ المنافقین اور منافقات، وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفارہ اور کھلے کافروں سے، نار جہنم جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم وہ کافی ہے ان کو، ولعنہم اللہ اور لعنت ہے اللہ کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، مقیم۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم، مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم تھے وہ زیادہ سخت تم میں سے، قوتاً قوت میں، منافقوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، جی، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا اور زیادہ تھے وہ مالوں میں اور اولاد میں، یعنی ان کی اولادیں بھی زیادہ تھیں اور ان کے مال بھی بہت زیادہ تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو کیسے غرق فرما دیا، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، پس نفع حاصل کیا انہوں نے، بخلاقہم اپنے حصے سے، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ پس نفع حاصل کیا تم نے اپنے حصے سے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے جتنا انکار کرنا تھا اور بے ادبیاں اور گستاخیاں کرنی تھی وہ انہوں نے کیا، اور تم اپنی جگہ پہ کر رہے ہو۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ نفع اٹھایا ان لوگوں نے، من قبلکم تم سے پہلے، بخلاقہم اپنے حصوں سے، وخذتم کالذی خاضوا اور مشغول رہے تم مثل اس گروہ کے جو وہ مشغول رہے، اولئک حبطت اعمالہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال اکارت ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، واولئک الخاسرون یہی لوگ نقصان والے، گھاٹا پانے والے، ٹھیک ہے جی، آسان ہے نا، کوئی دشواری تو نہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہ آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی، یعنی یہ جو منافق ہے جو اب بے ادبی اور گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس ان کی خبر نہ آئی، کن لوگوں کی، من قبل جو ان سے پہلے تھے، من قوم نوح کی، وعاد و ثمود اور قوم عاد اور ثمود کی، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی، واصحاب مدین اور مدین والوں کی، والمؤتفقات اور ان بستیوں کی جو الٹی ہوئی، الٹی کر دی گئی بستیاں، آتتہم رسولہم بالبینات لائے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات کھلی نشانیاں، فما کان اللہ پس تھے نہیں تھا اللہ، کان اللہ نہیں تھا اللہ، لیظلمہم کہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے۔ یامرون بالمعروف حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون عن المنکر اور منع کرتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم رکھتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ دیتے ہیں زکوٰۃ، ویطیعون اللہ ورسولہ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک سیرحمہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رحم کرے گا ان پر اللہ، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنون والمؤمنات وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جنات تجری باغات کا جس کے نیچے، من تحتہا الانہار نہریں رواں ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، تجری بہتی ہیں یا رواں ہیں، من تحتہا الانہار جن کے نیچے سے نہریں،
خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن اور گھروں پاکیزہ مکانوں کا، طیبات پاکیزہ مکانوں کا، فی جنات عدن یا گھروں کا، عمدہ گھروں کا، فی جنات عدن کہ باغوں میں ٹھہرنے کے لیے، عدن یعنی ان کے باغوں کے اندر ان کے مکانات ہوں گے جہاں پہ وہ ٹھہریں گے، ورضوان من اللہ اکبر اور رضامندی ہے اللہ کی بڑی، یعنی اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ بڑی کامیابی ہے، وما علینا الا البلاغ۔